اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ جو کوئی شخص اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ ہم اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، توبہ استغفار میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جو حق اور باطل میں فرق کو واضح کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک قرآن مجید جو ہے وہ رمضان مبارک میں نازل کیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں اس کے احکامات پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور خوشخبری ہے کہ ہم اگر ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھیں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کی بابرکت اور خوش گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے تمام پچھلے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے آگے رو پڑیں، دو آنسو اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرتے ہوئے بہا دیں۔ اے اللہ، ہم نے جو زندگی گزار دی وہ ساری زندگی ہماری گناہوں میں گزری، بچپن سے لے کر جوانی تک ہماری زندگی گناہوں میں ہی ڈوبی رہی۔ اے اللہ، اس رمضان مبارک کے صدقے ہمیں گناہوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ اور کتنا پیارا ارشاد فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ مہینہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور اپنی عادت کو تبدیل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں نفل عبادت کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض عبادت کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کس قدر یہ مہربان مہینہ ہے کہ اس میں نفلی عبادت جو ہے وہ فرض کے برابر کر دی جاتی ہے اور فرض جو ہے اس کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی ہمیں نوافل کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تسبیحات کرنے چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
بے شمار درود پڑھنا چاہیے، مخصوص ایک ٹائم نکالنا چاہیے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھا جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوص بالخصوص ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کرتا، یعنی کہ افطاری کے وقت ہمیں رو رو کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ جو زندگی گزر گئی غفلت میں گزر گئی میرے مالک، یعنی کہ جتنی بھی دعائیں آپ نے کرنی ہیں وہ افطار سے پہلے افطاری کے وقت آپ نے وہ دعا کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر روزہ رکھ کر ہم نے جھوٹ ہی بولنا ہے، غیبت ہی کرنی ہے، بدتمیزی کرنی ہے، گانے ہی سننے ہیں، یا کسی کی بد اخلاقی سے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے، غصہ کرنا ہے، تو اس روزہ دار کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ان چیزوں سے بچیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، بد اخلاقی نہ کریں، حسن اخلاق اپنا اپنائیں، سب سے پہلے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے ساتھ غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، کانوں کے گناہوں سے بچیں، آنکھوں کے گناہوں سے بچیں، دل میں کسی کے لیے حسد نہ رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم مہینے میں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر جنت میں جگہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور اپنے لیے آخرت اچھی بناتا ہے۔ اور میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں، دین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، دین کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اس بات کو ضرور شیئر کیا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں اپنی بخشش کروانے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی، رحمتیں سمیٹنے کی، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما رہا ہے، اس کو اپنے اندر سمانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان المبارک میں پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ گھڑیاں بڑی باسعادت ہیں، ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی، گڑ گڑا کر اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری زندگی میں اگلا رمضان ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو گھڑیاں ہمیں میسر ہو رہی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، باقی زندگی ہماری گزر گئی، ہم اپنی زندگی کا نچوڑ نکال دیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کمایا، اب جانے کا وقت ہے، اب جانے کا وقت قریب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک میں موت عطا فرمائے اور ہمیں جنت البقیع میں جگہ عطا فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا میرا فرض بھی حق بھی ہے، اور باتوں کو سن کر آگے شیئر کرنا یہ آپ کا فرض ہے، آپ کا حق ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہوتی تو کمنٹ میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔